الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام،
طلباء اعزام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے۔ یہاں سٹیج پہ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کیسا نظام ہے، کبھی یہ سٹیج کتنا حسین اور کتنا بزرگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک طرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے رحمہ اللہ جیسے قطب اور ابدال ہوتے تھے۔ بہت بڑا سٹیج ہے یہ، ہم اور آپ اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس سٹیج پہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا، باول نگر میں تشریف رکھتے تھے تو تشریف لایا کرتے تھے، اور شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے۔ مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری۔ اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا۔ خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی، جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی۔ ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے، اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پاڑ۔ کبھی بلدیاتی الیکشن ہے تو کبھی وزارتی الیکشن ہے، اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا۔ ایسا حال ہے بس۔ اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا، تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں۔ اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی۔ کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد۔ اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو۔ پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے۔ حاصل پور میں آیا اور تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ وہ 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جاؤ۔ میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا۔ تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے، اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے۔
بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے، اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹہلا کی پہلے ہی دستار بندی کر ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں۔ بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے۔ ایک نہیں سنتے، 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے، یہ نہ باز آئے۔ اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے۔ اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام۔ وہ یوں اپنے بلائی بیٹے کو ڈبے والے کرنے لگے زندہ باد۔ اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے۔ جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا۔ جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی۔ اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا۔ اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتہ چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے،
کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے، دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے ہو دعا کر دینا۔ یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی، اللہ سلامت رکھے۔ جب شروع میں دکان کھول لی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی۔ شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے۔ میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا۔ لوگ بیمار ہو، بیڑا گرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات ہے اس میں؟ دعا کا تماشا بن گیا۔ وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعہ والے دن اکثر۔ ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا، میری دادی فوت ہو گئی۔ اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی۔ ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا، بے کہے کی دعا کروں؟ بس جی یہی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے۔ اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو۔ تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے۔ بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو۔ ایسے ہی گھبرا گئی خام کا، مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا۔ ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب منظور نہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط۔ آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت، اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے، کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہہ دو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا، یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کہ ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوجی، میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں میں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا، صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا ہے میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر، عورت کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا بھیڑوں کا کام کرتا چلاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا۔ میں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس، ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے
میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا، ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی، سیدنا خالد بن ولید، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسم پروردگار کی، جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے، کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو 2-4 آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے، بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم، الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری، اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا، 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں، خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔
शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टे की जेल में भेजे गए जजीरा अंडमान में, तो समुद्री जहाज से उतरे और एक अंग्रेज आगे आगे चला कि आप लोगों को रास्ता मालूम नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया इस बदबख्त को बुलाओ, हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, हम अंग्रेज के पीछे चले। जब उन्होंने पूछा कि आप चलते क्यों नहीं, तो फरमाया कि हमें पीछे होकर यूं बताते रहो कि दाएं चलो बाएं चलो, अंग्रेज आगे चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। और आज हम जितने भी मर्द औरत है रात को दुआ मांग के सोवे, या अल्लाह सुबह को अंग्रेजनी बना दे हमें। छोटा बच्चा होता ना 2-2.5 साल का, माँ कोशिश करती है नुआ धुआ के सुरमा स्याही करके और अंग्रेजी नुमा कपड़े पहना के, वो एक यहाँ को भी पहनाती है ना जैसे घोड़े का साज होता है, फिर उंगली पकड़ के सास के पास लाती है। खाला देखो खुदाई कसम ऐसा मालूम होता है जैसे किसी सांप का बच्चा हो। आगे से खुश होके दादी भी कहती है खुदा की कसम ये हमारा है ही नहीं। तस्दीक कर दी माँ ने भी, दादी ने भी मड्डी पराई है। हर आदमी की तमन्ना ये है अंग्रेज बन जाऊं, अंग्रेज बन के मरूं, अंग्रेजी कपड़े पहनूं, अंग्रेजी बर्तनों में खाना खाऊं। एक दिन लाहौर में पता नहीं बसों की हड़ताल थी, बड़ा रश स्टेशन पे, तो मेरा साथी थोड़ी देर में फिर फरा के आगे कहने लगे जी आज टिकट नहीं मिलता। मैंने क्यों? वो लंबी लाइन लगी हुई है। चल बा, मैंने कहा मुझे पैसे दे मैं लूंगा। वो मैं लाइन में लग गया। चलते 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 जब मैं खिड़की के करीब गया ना, तो एक मेरे से आगे खड़ा था बाबू, उसने और पैसे मांगे होंगे बाबू ने, तो उसने जेब से यहां से निकालने थे, यहां से निकालने थे, मैं मिला हुआ खड़ा था ना, यूं बाबू को उड़ा हुआ और पीछे से